جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی قدر نماز پنجگانہ کی جو سنتیں ہیں اس حوالے سے مختصر سے گفتگو ہوگی آپ سے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز مسلمانوں پر وقت بندھا ہوا فرض ہے، یعنی بے شک ہم نے نماز کو مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض کیا ہے۔ ہر ایک چیز کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ ہر حال میں نماز پڑھو، نماز ایمان کی جلا اور روح کی غذا ہے۔ نماز دینی دنیاوی اخروی بھلائیوں کا وسیلہ و خزانہ ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ پابندی سے نماز پڑھو، نماز تمام پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز قبر میں مومن کی رفیق اور قیامت کے دن مومن کا نور ہے۔
جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، حضور نے فرمایا نماز فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا، دنیا سے بہتر ہیں۔ یعنی اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، اگر کوئی شخص آپ کو ساری دنیا کی دولت بھی دے دے، ساری دنیا کی دولت بھی آپ کو لا کے دے دے، مگر یہ آپ کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ نماز فجر کی 2 سنتیں پڑھیں۔ یعنی ساری دنیا کی دولت سے بھی افضل اور اعلیٰ آپ کے لیے نماز فجر کی 2 سنتیں ہیں، اتنی تاکید کی گئی ہے۔ اور بعض علماء کرام نے نماز فجر کی ان 2 سنتیں جو موقعہ ہیں ان کو واجب کا درجہ دیا ہے، یعنی اس قدر نماز فجر کی 2 سنتوں میں تاکید فرمائی ہے۔ میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کو لازم کر لو، ان میں بڑی فضیلت ہے، اور فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں کبھی بھی نہ چھوڑو، اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے آن پڑیں، اگر دشمن گھوڑوں سمیت بھی آپ پر حملہ آور ہو جائے نا تو نماز فجر کی 2 سنتیں پھر بھی آپ نہیں چھوڑو۔ اتنی جو ہے نماز فجر کی 2 سنتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ اچھا، نماز فجر کے لیے تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی آپ کوشش کریں نماز فجر کو اجالے میں پڑھیں، یعنی خوب روشنی ہو جائے تب آپ نماز فجر پڑھیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ نماز فجر کے پڑھنے کے بعد بھی کم از کم آپ کے پاس 20 منٹ 25 منٹ 18 منٹ اتنا وقت آپ کے پاس بچتا ہو طلوع آفتاب کو، یعنی قریب قریب جا کے آپ نماز پڑھیں۔ بالکل اندھیرے میں نماز فجر پڑھنا یہ جو ہے وہ مکروہ ہے، مگر رمضان المبارک کے اندر جو ہم نماز فجر پڑھتے ہیں وہ ہم تاخیر نہیں کرتے بلکہ تعجیل کرتے ہیں، یعنی جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے اگر اس نماز فجر کو رمضان میں ہم تاخیر میں لے کے جائیں تو پھر یہ جو قوم ہے ظاہر پہ ساری کے ساری سو جائے گی، کیونکہ اتنا وقفہ جو ہے روزہ رکھنا، پھر ظاہر ہے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کو نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے۔ تو رمضان میں تو نماز فجر کو بجماعت یا بغیر جماعت کے بھی آپ جلدی پڑھ سکتے ہیں، مگر عام دنوں میں نماز فجر میں آپ تاخیر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دین فطرت پر یعنی دین حق پر رہے گی جب تک فجر کو اجالے میں پڑھتی رہے گی۔ کوئی بھی نماز ہو اس کی سنتیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، مگر نماز فجر کی جماعت اگر قائم ہو جائے، کھڑی ہو جائے، اگر آپ نے نماز فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تو آپ پہلے سنتیں پڑھیں اور سنتیں پڑھ کے پھر فرضوں میں آپ شامل ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری سنتیں پڑھنے کے بعد مجھے امام دوسری رکعت میں یا قاعدے میں یعنی اتحیات میں مل جائے گا تو آپ سنتیں پڑھیں، اور اگر آپ نے امام کو قاعدے میں پایا یعنی اتحیات میں پایا اور آپ سمجھتے ہیں اگر میں سنتیں پڑھوں گا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو پھر اس وقت میں آپ سنتیں چھوڑ دیں، نماز فجر میں شامل ہو جائیں، اور طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد آپ نماز فجر کی سنتوں کی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے کسی بھی سنت کی قضا نہیں ہے سوائے فجر کی سنتیں، وہ بھی اس دن تک ظہر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ نماز فجر کی سنتوں کی قضا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر فرض سے پہلے سنت فجر نہیں پڑھی اور فرض جماعت کے بعد طلوع آفتاب تک اگرچہ وقت وسیع باقی ہے تو اب پڑھنا چاہے تو جائز نہیں، یعنی آپ نے جماعت کے ساتھ تو فرض پڑھ لیے، آپ نے سنتیں نہیں پڑھی تو اب آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے، اب آپ سنتیں طلوع آفتاب کے بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جماعت میں شامل ہو گئے، فرض تو آپ نے پڑھ لیے مگر آپ کی سنتیں رہ گئیں تو اب سنتیں نہیں پڑھیں گے، وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے۔ اگر آپ نے فرض اکیلے پڑھے ہیں تو پھر آپ سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، یعنی نماز فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی دروشی پڑھی اللہم صلی علی رسول۔ اچھا جی، قضا نماز جو ہے نا، قضا نماز یہ تو آپ مسئلہ یاد کر لیں، قضا نماز
صرف 3 وقت ہیں نا، 3 وقت، ان 3 وقتوں میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی ہر وقت نماز قضا پڑھ سکتے ہیں۔ 3 وقت کون سے؟ ایک تو طلوع آفتاب، طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد آپ قضا پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو زوال کا وقت ہے اس وقت بھی قضا نہیں پڑھ سکتے، اور جو غروب آفتاب کے 20 منٹ ہیں اس وقت بھی آپ قضا نہیں پڑھ سکتے۔ اور باقی قضا نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز عصر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک احتیاط ہے، آپ قضا نماز سب کے سامنے نہیں بلکہ الگ سے پڑھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز فجر بجماعت پڑھی، اب آپ کھڑے ہو گئے اپنی قضا پڑھنے کے لیے، تو لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ نفل پڑھ رہا ہے، نفل تو اس ٹائم منع ہے، نفل نماز تو پڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہر ایک کو، یا کوئی یہ سوچے گا کہ یہ بھی شاید سنتیں پڑھ رہا ہے، سنتیں بھی ابھی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے قضا نماز پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد، تو یا تو گھر میں پڑھیں یا مسجد کی ایسی جگہ پہ پڑھیں کہ جہاں لوگوں کی نظر آپ پر نہ پڑے، ورنہ وہ کہیں گے یہ نفل پڑھ رہا ہے، نفل جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو قضا نماز کا مسئلہ پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ بھی کہے کہ جناب آپ جو ہے وہ قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال عصر کی نماز کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، مگر عصر کی نماز کے اگر کسی نے فرض پڑھ لیے نا اور سنتیں رہ گئی تو وہ فرضوں کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتا۔ فرضوں سے پہلے اگر آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں پڑھ لیں، جب نماز عصر کے آپ نے فرض پڑھ لیے ہیں اب آپ اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھیں گے۔ قضا نماز اگر آپ پڑھنا چاہیں عصر کے بعد جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، مگر وہ اس کے لیے بھی احتیاط کیا ہے، اکیلے سے چھپ کے سے جا کے آپ پڑھیں۔ جی یہاں تک بھی کہا اگر ایک شخص کو غسل کی حاجت ہے، اگر وہ غسل کرتا ہے تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ بھائی کسی کو جو ہے وہ غسل کسی پر فرض ہو گیا ہے، اب اگر وہ فرض غسل کرتا ہے تو اتنے میں وقت ختم ہو جائے گا، نماز فجر کا جو ہے وہ وقت ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر وہ 5 منٹ رہتے ہیں نماز فجر کے وقت کو ختم ہونے کو، اگر غسل کرتا ہے تو وقت چلا جائے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تیمم کر لے، تیمم کر کے نماز فجر پڑھ لے، پڑھنے کے بعد پھر غسل کرے، غسل کرنے کے بعد جب سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اس نماز کا دوبارہ اعادہ بھی کرے، اس نماز کا دوبارہ اعادہ بھی کرے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آتے ہیں نماز ظہر۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے ظہر کے شروع کی 4 رکعتیں پڑھی گویا کہ اس نے نماز تہجد کی 4 رکعتیں ادا کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ مدنی آقا نے فرمایا کہ جس نے ظہر سے قبل جو 4 سنتیں مؤکدہ ہیں جس نے وہ پڑھی گویا کہ اس نے نماز تہجد کی 4 رکعتیں ادا کی۔ اور میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی نماز ظہر کی شروع کی 4 سنتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا اور انہیں ترک نہیں کرے گا، انہیں چھوڑے گا نہیں، کل بروز قیامت اسے مجھ محمد کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو نماز ظہر کی جو سنتیں 4 سنتیں مؤکدہ ان کی جو ہے آپ نے پابندی کرنی ہے۔ اچھا، نماز ظہر کو جو ہے آپ نے ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہے۔ ٹھنڈا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اب گرمیاں ہیں، اب اگر کسی کی نماز ظہر رہ گئی ہے، اب اس کے لیے ممکن ہے کہ جب اس سورج کے ڈھلنے کے بعد نماز ظہر پڑھ سکے گا تو اب وہ نماز نہ پڑھے، جب سورج ڈھل جائے تھوڑا سا، جب تھوڑی سی ٹھنڈک آ جائے، تھوڑی سی ماحول کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کا سایہ آ جائے تو اس وقت جا کے نماز ظہر پڑھے، اس لیے کہ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ اس وقت جو تپش ہوتی ہے، تپش وہ جہنم کی آگ کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر ظاہر ہے اب ہم جماعت کو جو ہے وہ مؤخر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جیسے ہمارے یہاں 1:30 بجے کا نماز ظہر، اب یہ تو مقرر وقت ہے، یہ تو فکس ہے، اب اس کو ہم آگے پیچھے کرنا لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، تو نماز ظہر کا وقت تو یہی رہے گا۔ ہاں اگر کسی کی اولاً اگر آپ نے جماعت میں شامل ضرور ہوں گے، اللہ نہ کرے آپ کی جماعت رہ گئی تو پھر آپ کے لیے ضرور مستحب ہے کہ آپ نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھیں، کہ جب اجالا آ جائے، جب تھوڑی سی موسم کے اندر جو ہے ٹھنڈک آ جائے تو تب جو ہے آپ نماز ظہر کو ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور ویسے آپ کا جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے تو مؤذن نے ظہر کی اذان کہی، حضور نے فرمایا ٹھنڈا کرو،
پھر ارادہ فرمایا کہ ٹھنڈا کرو، یعنی صحابی نے اذان دی، حضور نے فرمایا بیٹھو نماز کو ٹھنڈا کرو، اس نے پھر ارادہ کیا، حضور نے فرمایا بیٹھو ابھی ٹھنڈا کرو، یہاں تک کہ سایوں کا ٹیلا جو ہے ان کے برابر ہو گیا، جو ٹیلے تھے نا ان کا سایہ ان ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ پھر اس وقت میرے مصطفیٰ نے صحابہ کرام کو اذان کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر سرکار نے نماز ظہر کی ادائیگی فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کی سانس سے ہے، جب یہ گرمی کی شدت ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ جہنم جب سانس لیتی ہے نا تو اس کی شدت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جب گرمی سخت ہو تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز ظہر کی جو شروع کی 4 سنتیں ہیں، مسند امام اعظم کے اندر بھی ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ جس نے نماز ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی، جس نے نماز ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی، فرمایا کہ گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے شب قدر میں 4 رکعتیں نماز پڑھی ہو۔ اللہ اکبر، جس نے شب قدر میں 4 رکعتیں نماز پڑھی ہوں۔ اسی طرح جو ہے جناب عالی نماز عصر ہے، نماز عصر کے متعلق میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جس نے نماز عصر کی شروع کی 4 رکعتیں پڑھی، اللہ رب العزت اس پر رحم کرے۔ یہ سرکار کی دعا ہے، نماز ظہر کی جس نے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھی، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر آگ کو حرام فرما دے گا، اللہ اس کے بدن پر آگ کو حرام فرما دے گا۔ تو نماز عصر کے اندر بھی آپ نے تاخیر کرنی ہے، نماز عصر کو بھی جلدی نہیں پڑھنا۔ ہاں اگر ابر بادل چھائے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ وقت ہو سکتا ہے کافی گزر چکا ہو، تو اس وقت پھر آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ ویسے جو ہے نماز عصر کے اندر بھی آپ نے تاخیر کرنی ہے، اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ آفتاب میں زردی آ جائے، ہاں اتنی تاخیر ہو کہ قریب جو ہے جب ہر طرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہو جائے تو ظہر کے وقت سے کافی اندر آ کے نماز عصر کی آپ کیا کریں گے، ادائیگی کریں گے۔ جی درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ نماز مغرب کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بعد نماز مغرب کلام کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ اس کو علیین میں اٹھائے گا۔ علیین ایک مقام ہے، ان الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، علیین ایک مقام ہے جنت میں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ نماز مغرب کی 2 سنتیں بغیر کلام کیے، بغیر بات کیے، فرضوں کے فوراً بعد ادا کرے گا، اللہ اسے علیین میں اٹھائے گا۔ اور فرمایا کہ مغرب کی بعد کی 2 رکعتوں کو جلدی پڑھا کرو، وہ فرضوں کے ساتھ پیش ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے جو ہے جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں دعا مختصر ہونی چاہیے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا آپ اپنی نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں، فرضوں کے بعد مختصر دعا فوراً آپ سنتیں پڑھیں، اس لیے کہ فرضوں کے متصل جتنی سنتیں جتنی زیادہ قریب ہوں گی، یعنی وقفہ نہیں ہوگا، اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو نماز مغرب کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ صلاۃ الاوابین 6 رکعت نماز نفل جو ہے، اس کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے، میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے گا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اچھا اس کے اندر یہ بھی ہے، آپ 4 رکعتیں تو ویسے بھی پڑھتے ہیں نا مغرب کی، 2 سنت 2 نفل تو پڑھتے ہی ہیں، تو بعض بزرگوں نے یہاں تک بھی گنجائش لکھی ہے، اگر کوئی 6 ایک ساتھ پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں 4 تو آپ پڑھ رہے ہیں نا، 2 سنت 2 نفل۔ اب اگر کوئی بندہ، ویسے بہتر یہ ہے، افضل یہ کہ آپ 2 کر کے پڑھیں، آپ صلاۃ الاوابین کو 2 اگر کوئی بندہ ان کو ملا دیتا ہے، یعنی 2 سنتیں اور 2 نفل اور پھر 2 نفل اور، یعنی اگر ان 4 کو 6 کر دیتا ہے تو اسے بھی صلاۃ الاوابین کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ ہر 2 رکعت میں تحیات پڑھیں گے، التحیات آپ نے پورا پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے جی، التحیات دروشی ربی جانی، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر 2 رکعتیں پڑھیں گے، پھر التحیات دروشی پورا پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور آخر میں تو آپ نے پورا پڑھنا ہی ہے۔
اگر کوئی بندہ صلاۃ الاوابین کے 6 نفل یوں پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، مگر افضل کیا ہے، آپ صلاۃ الاوابین کی 2 رکعتوں کو الگ الگ ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ 6 رکعتیں پڑھیں گے تو پھر آپ 1 سلام کے ساتھ پڑھیں گے، اگر 2 رکعتیں کر کے پڑھیں گے پھر آپ کو 3 سلاموں کے ساتھ، یعنی 2 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ آپ کو پڑھنی ہوں گی۔ تو اس کی بڑی برکت ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو اللہ معاف فرما دیتا ہے، تو اس کی آپ پابندی فرمایا کریں۔ نماز مغرب کے پڑھنے کے بعد، نوافل کے پڑھنے کے بعد بہتر یہی ہے کہ 2 سنتیں پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، پھر اس کے بعد الگ سے آپ 6 رکعت نماز اوابین چاہے تو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں 6 کے 6، اور چاہے تو 2 بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عشاء، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 40 راتیں نماز عشاء پڑھے، پہلی رکعت بھی فوت نہ ہونے پہ، یعنی تکبیر اولا کے ساتھ جو بندہ نماز عشاء پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا کہ یہ ہمارا بندہ دوزخ سے آزاد ہے، اسے جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی۔ اور فرمایا کہ نماز فجر اور نماز عشاء منافقین پر بھاری ہیں، مومنین پر بھاری نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو بندہ نماز فجر کے لیے حاضر ہوا گویا کہ اس نے ساری رات قیام کیا ہے۔ اور جس نے قصداً نماز چھوڑ دی، فرمایا کہ اللہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو نماز وتر بھی ہے، نماز وتر حق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو نماز وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو نماز وتر جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کو چھوڑنے کی بالکل گنجائش بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی نا تو 5 نہیں 6 نمازیں پڑھے گا، یعنی 5 تو وہی ہیں اور 6ٹھی آپ کی نماز وتر ہے، تو اس کو بھی آپ نے شامل کرنا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے جناب مولا علی سے یہ حدیث پاک مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ وتر ہے، اللہ وتر ہے۔ وتر کا معنی طاق، ٹھیک ہے نا، اللہ طاق ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ اللہ وتر ہے اور وتر کو محبوب رکھتا ہے، اللہ وتر ہے اور وتر کو محبوب رکھتا ہے، لہٰذا اے قرآن والو وتر پڑھا کرو، اے قرآن والو، اے ایمان والو وتر پڑھا کرو۔ تو اللہ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، تو اب رکوع سے واپس نہ لوٹے بلکہ نماز پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر کسی کی نماز عشاء قضا ہو گئی تو وتر کی قضا پڑھنا بھی اس پر کیا ہے، واجب ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ نماز پنجگانہ کے حوالے سے چند ایک گزارشات تھی۔ اب ہم تھوڑی سی گفتگو جو ہے ان چیزوں پر کر لیتے ہیں کہ جو چیزیں نماز کو توڑتی ہیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ نماز کے اندر بات کرنا، بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو، تھوڑی سی بات کی ہو یا زیادہ بات کی ہو، یا کسی نے بات کرنے پر مجبور کیا ہو، ان تمام صورتوں میں نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کسی کو چھینک آئی، نمازی نے اس کو جواب دیتے ہوئے یرحمک اللہ کہا، یعنی اگر کوئی بندہ نماز میں تھا اس کو چھینک آئی، یا کوئی بندہ نماز سے باہر تھا اس کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ، اور ایک بندہ نماز میں تھا اس نے کہا یرحمک اللہ، تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اگر کسی آدمی کو چھینک آئی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے خود ہی کہا الحمدللہ، تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی۔ اگر اس نے خود الحمدللہ اپنی چھینک کے لیے کہا، نہیں کہنا چاہیے، نماز کے بعد کہے الحمدللہ، فوراً نماز کے بعد کہے، اگر کہہ لیتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر کسی کو جواب دیتا ہے چھینک کا یرحمک اللہ کہہ کے، تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اگر کسی نے خوشی کی خبر سنی نماز کے اندر، کسی نے کہا او چاچا آپ کے یہاں بچہ ہوا ہے، اچھا جی الحمدللہ، نماز میں کہہ دیا، تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اگر بری خبر سنی بھی فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، نماز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کی نماز بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اللہ کا نام سن کر نماز میں اللہ عز وجل یا جل جلالہ کہنا، یا سرکار کا کسی نے نام سنا، اس نے نماز میں دروشی پڑھ لیا صلی اللہ علیہ محمد، اس کی بھی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ یا اس نے کوئی بھی دروشی پڑھ لیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیا، تو نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اسی طرح نماز کے اندر کسی نے ارے، اوئے وغیرہ وغیرہ یہ جو جملے ہیں، ابے، یہ سارے جملے اگر نماز میں بے احتیاطی میں بھی نکل گئے تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔
نماز میں قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا نماز ٹوٹ جائے گی. اگر دیواروں پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اور کوئی بندہ اس کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو بھی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. نماز میں قہقہ لگانا، زور سے ہنسنا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اگر اتنا ہنسا اس نے اپنی ہنسی کو خود سنا تو اس وقت میں نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے. زور سے ہنسا، ساتھ والوں نے سنا، نماز بھی گئی، وضو بھی گیا. اگر اتنا ہنسا صرف اس نے خود سنا ہے اپنی ہنسی کو تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر صرف مسکرایا، آواز پیدا نہیں ہوئی، صرف اس کے دانت نظر آئے ہیں تو نہ نماز ٹوٹے گی نہ ہی وضو ٹوٹے گا. اچھا جی، اسی طرح جو ہے نماز کے اندر ایسا باریک کپڑا پہنا کہ جس سے مرد ہو یا عورت اس کا سطر نظر آ رہا ہے، اتنا باریک کپڑا پہنا ہے، جیسے یہ اس کی رانیں نظر آ رہی ہیں، تو اس وقت کے اندر بھی نماز ٹوٹ جائے گی. یعنی اتنا باریک کپڑا پہننا، یا پانی لگا، پانی لگنے کی وجہ سے کپڑا سارا بھیگ گیا اور پورا سطر نظر آ رہا ہے تو اس وقت کے اندر بھی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اگر کسی کا سینہ قبلے سے 45 درجے ہٹ جائے تو اس کی نماز بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. نماز کے اندر ایسی غلطی ہو گئی جس سے معنی بگڑ گیا. مثال کے طور پر انعمت علیہم، اے جی اے پروردگار جس پر تو نے انعام کیا. اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے انعمت، یعنی میں نے انعام کیا، تو نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ معنی بگڑ گیا ہے. بھئی انعمت، اے اللہ تو نے انعام کیا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے انعمت، یہ پھر واحد متکلم کا صیغہ ہو جاتا ہے، اس کا معنی ہے میں نے انعام کیا، معاذ اللہ. تو اس سے بھی معنی فاسد ہو گیا ہے، نماز بھی ٹوٹ گئی ہے. اسی طرح جو لوگ کرتے ہیں ولضالین، ہم تو پتہ ہے نا ولضالین، بعض لوگ کہتے ہیں ولضالین، اس سے بھی نماز فاسد ہو گئی اس لیے کہ معنی اس سے بگڑ گیا. ولضالین کا معنی ہے گمراہ، ولضالین وہ کہتے ہیں سائے والے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اسی طرح جو اگر کوئی بندہ ایسوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے کہ جو دعات کی جگہ زوا پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوگی. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں جناب ہم اہل عرب ہیں، اہل عرب کو مکے والوں کو فالو کرتے ہیں. آپ مکے کی نماز سن لیں اور مدینے والوں کی نماز سن لیں یا اہل ترک والوں کی نماز کو سن لیں، وہ سارے کے سارے ولضالین پڑھتے ہیں، ولضالین نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجانا. مثال کے طور پر کسی کو خارش ہوئی یوں کھجایا، پھر خارش ہوئی سر میں کھجایا، پھر خارش ہوئی یوں کھجایا. 3 مرتبہ کھجانے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. ہاں اگر 2 مرتبہ کھجا لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. اگر کوئی بندہ ایک ہی بار کھجا رہا ہے، مثال کے طور پر خارش ہوئی پھر پورا ہاتھ جو وہ گھما رہا ہے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. ہاں ہاتھ باندھ کر پھر الگ مرتبہ جو ہاتھ لگاتا ہے جسم کو کھجاتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ نماز ٹوٹ جائے گی. اگر کسی نے پے در پہ 3 بال اکھیڑے، اپنے سر کے بال 1 بال اکھیڑا یا داڑھی کے بال اکھیڑے تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اسی طرح جو ہے جناب علی مسبوق، یعنی جس کی 1 یا 2 رکعتیں رہ گئی تھی، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، امام نے جب سلام پھیرا اس نے بھی سلام پھیر دیا، جبکہ اس کو کھڑا ہونا تھا. اس نے کہا نہیں میں نے بھی سلام پھیر دینا ہے، میری بھی نماز ہو گئی ہے. اب سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی. اگر کسی نے بھول کر سلام پھیر دیا، اس کو معلوم تھا کہ میں نے کھڑے ہو کے اپنی بقیہ نماز پڑھنی ہے، اس نے بھول کر سلام پھیرا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لے. اگرچہ اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا ہو، ادھر بھی سلام پھیر دیا ادھر بھی سلام، پھر اس کو یاد میں تو 1 رکعت 2 رکعت نہیں رہتی ہیں تو فوراً کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے کے بعد پھر آخر میں سجدہ سہو کرے، بشرطے کہ اس نے دونوں طرف سلام بھول کر پھیرا ہو، جان بوجھ کر نہ پھیرا ہو. مقتدی نے امام کی قرات کو سن کر صدق اللہ و صدق رسولہ کہا، یا نماز میں سبحان اللہ یا الحمدللہ وغیرہ ایسے کوئی بھی جملے کہہ دیے مقتدی نے تو اس وقت میں بھی مقتدی کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ ہم سبوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو صاحبوں، دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، یہ چند ایک مسائل تھے جو ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں یہ استقامت دی ہے. اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ ہم نے 5 اتواروں کو اس نشست کا ہم نے اہتمام و انصرام کیا اور آپ حضرات نے بڑی دلچسپی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اس محفل پاک میں آپ حاضر ہوئے ہیں. اللہ آپ سبوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. تو زندگی اگر باقی رہی تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے سال بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح اتوار کا جو سلسلہ ہے ہم اس کو لے کے چلیں گے اور احسن انداز میں لے کے چلیں گے.
اور اس پر ہم پہلے سے اپنا نصاب مرتب کر لیں گے اور سوالات پہلے سے بنا لیں گے. مزید اچھی سے اچھی تیاری کر کے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ آپ سبوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سبوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ آپ کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے لیے جیسے ہمارے ہاں نماز ہر اتوار کو درس حدیث ہوتا ہے، آپ اس میں بھی شرکت فرمایا کریں. ہر جمعرات کو درود شریف کی محفل، ذکر پاک کی محفل، سورۃ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے، آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں. نماز جمعے کے ہمارے جو خطبات ہوتے ہیں اس میں آپ کوشش کیا کریں جلد سے جلد تشریف لایا کریں. 1:20 پر بیان شروع ہوتا ہے تو آپ جو ہے کوشش کیا کریں 1:05 پر، 1:10 پر. اور میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جو سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آتا ہے اللہ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتا ہے اور فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں. اور ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اب ان کا نام نہیں لکھا جاتا. تو کوشش کریں جلد سے جلد آئیں، زیادہ سے زیادہ ثواب بھی حاصل کریں. اور اس کے علاوہ ہمارے جہاں کہیں درس ہوتے ہیں ان درسوں کے اندر بھی آپ شرکت فرمائیں. واٹس اپ وغیرہ جو ہے یہ ہمارے بچے ہیں، ان سے جو ہے آپ واٹس اپ ہمارا جو گروپ ہے اس کے اندر شرعی سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ اس کے اندر خود بھی شامل ہوں، گروپ کے اندر جوائن کریں، اس کے اندر شرعی سوالات کیا کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں تاکہ دین کو ہم زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین بھی پہنچائیں. ہمارا جو فیس بک چینل ہے آپ اس کو بھی جو ہے وہ اس پر بھی آپ ہمارے جمعے کے لائیو بیانات ہوتے ہیں، آپ وہ بھی سن سکتے ہیں. یہ ساری وہ محفلیں ہیں کہ جو دین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور علاقوں میں ہمارے ماہانہ 3 درس قرآن ہوتے ہیں، آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں. تو آپ اگر یوں جڑ جائیں گے نا تو آپ انشاءاللہ پھر رنگ جائیں گے. تو جتنا دور رہیں گے تو پھر اتنی کوفت ہوگی. اس لیے کہ شیطان اس بندے پہ حملہ آور زیادہ ہوتا ہے جو جماعت سے کٹ جاتا ہے. بکری ریوڑ میں رہتی ہے تو امان میں رہتی ہے، جب بکری ریوڑ سے باہر نکلتی ہے تو بھیڑیا اچک لیتا ہے. اگر آپ علماء کی محفلوں میں رہو گے، جڑے رہو گے تو بد مذہبوں کا حملہ کبھی آپ پر نہیں ہوگا. اگر علماء سے دور ہو جاؤ گے، کٹ جاؤ گے تو پھر آپ پلپلے ہو جاؤ گے، پھر آپ کا بد مذہب پر وار بھی جلدی کارگر ثابت ہوگا اور پھر آپ اپنے مسلک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. تو اس لیے وہ چند نصیحتیں کر رہا ہوں، جڑ جاؤ علماء کے ساتھ. ان محفلوں کو آپ لازم پکڑ لو، ان محفلوں کے اندر شرکت کیا کرو، دین سیکھا کرو اور دین کی باتوں کو پھیلایا بھی کرو. اللہ ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو. اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ کر لیجئے اور پھر دعا کرتے ہیں ہم. جی کوئی بھی آپ سوال کرنا چاہیں نماز یا نماز کے علاوہ کوئی بھی جو ہے آپ سوال کیجئے بلا جھجک. انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ جلد ہی جو ہے ایک کورس بھی رکھیں گے عقائد اہل سنت. علیہ السلام. جی ہاں، اگر صفوں کے درمیان میں نابالغ بچے، ایک تو ہوتے ہیں وہ بالکل نا سمجھدار بچے، صفوں کے اندر خلل پیدا کرنے والے، صفوں کے اندر وہ بد مزگی پیدا کرنے والے، تو وہ ایک الگ صورت ہے. نماز ہو جائے گی، یہ کہنا کہ اگر نابالغ بچہ ہے بیچ میں نماز سب صف والوں کے نہیں ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے تو نابالغ مگر سمجھدار ہے، نماز پڑھنا جانتا ہے، اس کو نماز کے آداب معلوم ہے، نماز کے طور و طریقے بھی معلوم ہے، تو اس کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا جائے، نماز پڑھ سکتا ہے. ہاں اگر بالکل چھوٹے بچے ہیں کہ جو نہ سمجھ ہے اور وہ صفوں کے اندر اتنی خلا پیدا کیے ہوئے ان کی وجہ سے، تو ان کو صفوں کے درمیان میں کھڑا نہ کیا جائے بلکہ سیٹوں پہ یا پیچھے کھڑا کر دیا جائے پیار و محبت کے ساتھ. اگر آپ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، مسجدوں سے یوں بھگا دیں گے تو پھر مسجدوں کے قریب بھی نہیں آئیں گے. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے سارے مسجدوں میں آئیں. پر اکثر آپ دیکھتے ہیں اتنا شور شرابہ کرتے ہیں مسجدوں میں بچے آ کے، اتنا ہلہ گلہ کرتے ہیں اور اتنی ہلڑ بازی کرتے ہیں، اللہ کی پناہ. تو والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں اور والدین خود اپنے بچوں کو لایا کریں، سمجھدار بچے ہوں، شرارتی بچے نہ ہوں. تو بہرحال نماز ہو جائے گی اگرچہ صف کے اندر نابالغ بچہ ہے، مگر بہتر یہ کہ اس کو سیٹ پہ کھڑا کیا جائے. جی تو انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے ہم عقائد اہل سنت کورس شروع کریں گے. عید کے بعد 20 دن کا وہ کورس ہوگا. اتوار اور جمعرات کی 2 کلاسیں ہوں گی.
20 دن کا کورس ہوگا عقائد اہل سنت، تاکہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے ہمارے عقائد کیا ہیں۔ 11ویں 12ویں تیجا 40واں برسی، انگوٹھے چومنا، حضور کا میلاد منانا عقائد بھی ہیں، ہمارے معمولات بھی ہیں، آیا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہیں، ہمارے پاس دلیل کیا ہے، ان ساری چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ جلد ہی، اور جمعے میں ہم اس کا اعلان بھی کر دیں گے جب کرنا ہوگا، تو آپ نے بھی اس کے اندر ضرور شرکت فرمانی ہے۔ جی